السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زمہریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں، یہ چیپٹر 4 ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاسمین کے گھر کی فضا میں چاول پکنے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اندر لیونگ روم سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب آئی۔ دروازہ پورا بند نہیں تھا، کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ داریا کی آتی آواز پر اس کا ہاتھ دروازہ کھولنے کے لیے ڈور ناف تک جاتے جاتے رک گیا تھا، سر کو ترچھا کر کے جیسے اس نے سننے کی کوشش کی۔ ماما پلیز، میں یہ سب اور برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پریسا میں دلچسپی لے رہا ہے۔ پہلے آپ نے بات ادھر ادھر کر دی تھی، لیکن اس دفعہ خود دیکھ لیا نا آپ نے، اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو، وہ روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ پریسا نے لب بھینچ ڈالے۔ آپ امینہ آنٹی سے کوئی رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کیوں نہیں کہہ دیتی؟ نہ تو وہ کچھ پڑھ رہی ہے، نہ کوئی نوکری کر رہی ہے، فلورل شاپ بھی بند پڑی ہے۔ کچھ دن انتظار کریں، پھر بات بات پہ آپ سے پیسے ضرور مانگے گی۔ ابھی انکل کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں داریا، میں ابھی اس سے اس بارے میں کیا بات کر سکتی ہوں؟ لیکن تم فکر نہیں کرو، میری بیٹی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تمہاری ڈگری مکمل ہونے والی ہے، خوبصورت ہو، اس کا تم سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ماما آپ نہیں جانتی اسے، آپ اسی خوش فہمی میں رہیں گی اور وہ ہو جائے گا جس کا مجھے ڈر ہے۔ داریا کچھ دن گزرنے دو، میں امینہ سے بات کر لوں گی۔ باہر کھڑی پریسا نے اتنی زور سے مٹھیاں بھینچی تھی کہ اس کی ہتھیلیاں سرک پڑ گئیں۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے سینے کے بائیں طرف محسوس ہوئی اور وہ چند قدم پیچھے ہو کر وہیں سے پلٹ گئی۔ وہ ان سے اپنا سامان یہاں شفٹ کرنے کی بات کرنے آئی تھی کہ وہ کاٹیج جا رہی ہے، مگر اب لگ رہا تھا وہ ان دونوں کی فیملی میں ایک ستیلا رشتہ ہے جو انہیں ہمیشہ کھٹکے گا۔ گھر کے دروازے سے نکل کر اس نے ٹکڑوں میں بٹا دل لیے کاٹیج کا رخ کیا۔ ابھی وہ بے گھر نہیں ہوئی تھی، اس کے پاس جگہ تھی اور وہ کس کے احسان تلے دبنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے جلد از جلد یہ دیدہ کے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ ہونا تھا تاکہ وہ انہیں جتا سکے کہ اسے نہ پہلے ان سے امیدیں تھیں نہ اب ہیں۔ جہاں تک بات ایمر کی تھی، کاٹیج کا دروازہ پار کرتے اس نے گہری سانس لی۔ وہ اسے بتا دے گی کہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ گرین ہاؤس میں داخل ہوتے الف نے پریسا کو کاٹیج میں جاتے دیکھا تھا۔ اس کے قدم بھی اسی جانب اٹھ گئے۔ دوپہر شام میں ڈھل رہی تھی، سرمئی بادلوں سے گرتی کچھ موٹی بوندیں فضا کا لمبا راستہ طے کرتی کسینو دی رویلے کے سامنے سیاہ سڑک میں جانب جذب ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک کالی چمکتی فراری سڑک پر روشنی پھیلاتی کسینو کے داخلی دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ یہ عمارت وکٹورین طرز پر بنی تھی۔ دروازے کے دونوں اطراف پر مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ چمکتی گاڑی کے دروازے کھلے، ڈرائیونگ سیٹ سے ٹیکسٹیرو پہنے ایک لمبا نوجوان نکلا جس کی رنگت گاڑی سی ہی سیاہ چمکتی ہوئی تھی۔ بال گھنگریالے تھے۔ وہ تیزی سے دوسرے کھلتے دروازے کی جانب آیا جس سے سیاہ چمکتی ہیل والا پاؤں باہر سڑک پر نزاکت سے چمکیا، پھر دوسرا پیر باہر نکالا اور کندھوں تک آتے سیاہ بے حد سلکی بالوں والی خوبصورت سی لڑکی برآمد ہوئی۔ سینیوریٹا، کتنی بار کہتا ہوں خود کو مت نکالا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، دروازہ مجھے کھولنا چاہیے۔ سیاہ فام نے ناراضگی سے اس لڑکی کو دیکھا جو گھٹنوں تک آتے لیدر گاؤن میں تھی۔ وہ دلکش مسکراہٹ لیے کھڑی ہوئی تو نوجوان دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہو گیا۔ اس نے کندھوں پر سفید پھولا ہوا سا کوٹ تھا جسے اس نے پورا نہیں پہن رکھا تھا۔ اس نے ایک ادا سے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سینیور، تم جانتے ہو مجھے اپنے کام خود کرنے پسند ہے۔ پیچھے سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ اب دائیں ہاتھ میں سفید چکمکاتے موتیوں والا ہینڈ بیگ کھنگال رہی تھی۔ ایک آدمی تیزی سے ان کے جانب آیا اور نوجوان نے چابی اس کے حوالے کی اور وہ لڑکی کے مقابل آ کر اپنا بازو آگے کیا۔ لڑکی نے ہاتھ میں تھامے گول شیشے میں پہلے اپنا عکس دیکھا، پھر لپسٹک کو انگلی سے تھپ تھپایا۔ وہ ہلکا سا بائیں گھومی، ایسے لگتا تھا جیسے روشنی کی تلاش میں ہو تاکہ میک اپ کا جائزہ ٹھیک سے لے سکے۔ نوجوان کے پھیلے بازو کو ہینڈ بیگ والے ہاتھ سے تھام کر اس نے ہینڈ بیگ میں واپس شیشہ ڈالا، پھر چلتے چلتے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرائی۔ راہداری کے دائیں طرف یونیفارم میں ملبوس ایک آدمی نے ان سے نام پوچھا۔ مسٹر اینڈ مسز رشیل۔ نوجوان پورے دانتوں کے ساتھ مسکرایا۔ اس کے دانت سیاہ رنگ پر سفید چمکتے موتیوں سے دکھتے تھے۔ اب وہ آہستہ آہستہ چلتے ارد گرد کا جائزہ بھی لیتے آگے بڑھ رہے تھے۔ نوجوان لڑکی کے کان میں کچھ کہتا جس پر وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر دلکشی سے ہنستی۔ وہاں ویسے ہی لوگ تھے، دلکش مسکراہٹے چہروں پر سجائے مہذب دکھتے لوگ۔
ان کے لباس دور سے اپنی مالیت بتاتے تھے۔ خوشبوؤں کا ایک سیلاب فضا میں پھیلا تھا۔ وہیں سے آگے چلتے جاؤ تو ایک وسیع ہال تھا جس کے آس پاس بھی مسلح گارڈز تھے۔ دروازے پر بڑا بڑا 8 بال پول لکھا ہوا تھا۔ دروازے کے اندر ہال نما کمرے میں 10-15 خواتین و مرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ہال کے وسط میں ایک بڑی سی بال پول ٹیبل تھی۔ اس میں دونوں اطراف پر رنگ برنگی گیندیں رکھی تھیں جس پر مختلف ہندسے کے ساتھ میں لمبی لمبی سٹکس تھیں جو ان گیندوں کو مارنے کے کام آتی تھیں۔ ایسے لگتا تھا سب اسی کھیل کے انتظار میں تھے۔ ہال میں سرگوشیوں کی بھنبھناہٹ اور گلاس کھنکھنا رہے تھے۔ وہ سیاہ فام نوجوان اس لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر لڑکی کے حوالے کیا جسے وہ اب دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹے ان پر لٹکائے ہوئے تھی۔ اس کا ہینڈ بیگ کوٹ تلے چھپ سا گیا تھا۔ نوجوان نے سٹک اٹھائی تو میجر اس کی جانب تیزی سے لپکا، سر ابھی آپ کا اپوننٹ مخالف کھلاڑی نہیں آیا۔ اوہ ہاں میں جانتا ہوں، اس نے کندھے تھپک کر اپنی نائجیرین لہجے میں کہا۔ میں بس یہ سٹک چیک کر رہا تھا۔ اس نے سٹک اٹھا کر مینیجر کے سامنے کی۔ زدراؤ، ہال میں حشاش بشاش سی آواز گونجی۔ ان سب کی گردنیں اس جانب گھومی اور اس درمیانی عمر کے سوٹڈ بوٹڈ آدمی پر پڑیں۔ وہ مسکرا کر سیاہ فام آدمی کے مقابل آیا۔ جانتا ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا، برا مت مانیے گا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ جو جواباً ہاتھ ملاتا مسکرایا۔ ایک بار باریک سی گھنٹی بجی تو دونوں بال پول کی ٹیبل دائیں بائیں اپنی اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ درمیانی عمر کے آدمی نے اسٹک ٹیبل پر رکھنے کے انداز میں تھامی۔ وہ اب اپنی جانب رنگ برنگی گیندیں جو تکون سی شکل میں ترتیب سے رکھی گئی تھیں انہیں احتیاط سے فوکس کر رہا تھا۔ اس ٹیبل کے کناروں پر 6 سوراخ تھے جنہیں پاکٹس کہا جاتا ہے۔ گیند کو مارنے پر وہ تیزی سے ان پاکٹس میں چلی جاتی ہے اور جس پاکٹ کی نشاندہی کی جاتی ہے اسی میں جائے تو گول ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی اسی تکون میں رکھی دائیں طرف کی تیسری بال پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ دائیں جانب سے تیسری بال 4تھ پاکٹ۔ وہ اس نے اسٹک کے کونے سے تیسری بال کو مارا جو سیدھا 4تھ پاکٹ میں گر گئی۔ اطراف میں بیٹھے لوگوں نے تالیاں بجائی۔ سیاہ فام نوجوان نے ستائشی انداز میں لب اوپر اٹھائے اور اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ آئی لڑکی اب پیچھے کرسی پر بیٹھی دلچسپی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دائیں جانب سے دوسری بال 2nd پاکٹس آف بوتھ سائڈ۔ وہ سیاہ فام ترچھا کھڑا اپنا نشانے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ 2 پاکٹس؟ وہ آدمی کچھ چونکا۔ ایک پاکٹ کے بارے میں پر یقین ہوا جا سکتا تھا کیونکہ بال کو اسی جانب دھکیل دیا جاتا تھا، لیکن ایک بال سے دوسری بال کو حرکت دے کر دونوں کو الگ الگ پاکٹس میں ڈالنا ناممکن سا تھا۔ دوسری بال پھسل کر کہیں بھی جا سکتی تھی۔ اطراف میں بیٹھے لوگ اب مزید دلچسپی سے سیاہ فام کی باری کے انتظار میں تھے۔ اس نوجوان نے بال پر سٹک سے ضرب لگائی۔ ایک بال نے دوسری کو ہٹ کیا اور پھر دونوں مخالف سمت میں دونوں اطراف سے دوسرے نمبر کے پاکٹس میں گر گئی۔ اب کے ناظرین ایک دم کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ مسز رشیل فخر سے مسکرائیں۔ 2-3 مینیجرز جو کھیل پر نظر رکھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو متاثر ہو کر دیکھا، پھر ان میں سے ایک آہستگی سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ مسز رشیل جو کہ گول شیشہ اٹھائے ٹیشو سے چہرہ تھپتھپا رہی تھی، اس نے شیشے میں پیچھے بنے ایک دروازے کے عکس میں مینیجر کو غائب ہوتے دیکھا۔ اس کے سرخ لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس آدمی نے بھی اسی طرح 2 بالز ایک پاکٹ میں ایک ساتھ ڈالنی چاہی تھی کیونکہ اب اگر وہ ایک ہاتھ ڈالتا تو مطلب ہارنا ہی تھا، لیکن اس دفعہ بھی وہ ایک ہی ڈال سکا۔ وہ اس نوجوان کی تکنیک کو سمجھ نہ سکا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی بشاشت اب پھیکی پڑنے لگی۔ وہ مینیجر اب ہال سے جڑے ہوئے مہنگے فرنیچر والے کمرے میں کھڑا تھا جس کی چھت سے لٹکتا فانوس ہیروں کی مانند سفید چمکتا اس آفس نما کمرے کو روشن کیے ہوئے تھا۔ وہاں دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین پر ہال کا منظر دکھایا جا رہا تھا۔ اسکرین کے سامنے ایک بڑی شیشے کی میز تھی جس کے پیچھے ریوالونگ چیئر میں سنہری فریم کا چشمہ ناک پر جمائے انماہک سے وہ اس سیاہ فام نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑے مینیجر کی جانب کرسی موڑی اور انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ اس نوجوان کو مجھ سے ملواؤ، پرانے کلائنٹ کو رخصت کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کسی حساب کتاب میں مگن تھا۔ آنکھیں اندر تک الجھی ہوئی تھیں۔ اپنے سوچے گئے پلان کے مطابق اب یہ فیصلہ کرنے کا لمحہ تھا اپنے باس کو اسے خوشخبری کی صورت دینی تھی، تبھی ان سے ڈسکس کرنا سرپرائز کو خراب کرنا تھا۔ اسٹیٹنٹ کے عہدے سے اس جگہ کی
CEO बनने तक का सफ़र। असिस्टेंट के अहदे से इस जगह की CEO बनने तक का सफ़र इसे जल्द अज जल्द पूरा करना था और ये बेहतरीन मौका था। ऐसा प्लेयर शायद अब तक किसी भी और कैसीनो के पास नहीं था। आसान लफ्ज़ों में प्रॉफिट बनाने की नई असामी खुद चलकर यहाँ आई थी। जी अमर साहब। और अमान साहब का क्या? इन्हें कह देना ज़रूरत नहीं है। और मेरे ऑफिस में आने से इसे दूर रखना। मुझे इसका रोना नहीं सुनना। ज़्यादा गड़बड़ करे तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या करना है। जी बिल्कुल सर। इस बात में सर हिलाकर मैनेजर पलट गया। हॉल में मौजूद लोग बाहर जा चुके थे, जबकि बाहर खड़े मैनेजर में से एक ने मिस्टर एंड मिसेस रशेल को रोका हुआ था। एमर के ऑफिस से निकलते मैनेजर ने दूसरे मैनेजर के कान में कुछ कहा, जिस पर दूसरे ने बाहर का रुख किया। मिस्टर एंड मिसेस रशेल, बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। आप लोग हमारे मेहमान हैं। मैनेजर नौजवान ने मुसाफा करते प्रोफेशनल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला। बहुत शुक्रिया, माजरत के साथ, लेकिन हमें अभी किसी दावत में जाना है। नौजवान ने मेजर का हाथ छोड़ के अपनी मिसेस से गोद लिया और पहले पहनने लगा। मैनेजर के कान में लगे आले में एमर तेजी से बोला, किसी भी तरह इन्हें अंदर लाओ। मैं इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकता। मिस्टर रशेल, बस चंद मिनट लगेंगे। यकीनन आप अपने चंद मिनट दे सकते हैं। मैनेजर ने पहले नौजवान और फिर इस लड़की को देखा। वो मुस्कुराई। फिर वो नौजवान के कान में कुछ कहा। मैनेजर दबे लबों से मुस्कुराया, गोया जान चुका हो कि वो अपने शौहर को ठहरने का बोल रही है। ठीक है, हम 10 मिनट दे सकते हैं। कलाई में बंदी घड़ी को देखकर वो खुशी से भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोला, बहुत शुक्रिया। आइए इस तरफ। मैनेजर जल्दी जल्दी इसी दरवाजे की जाने बढ़ा जिससे आया था। वो दोनों इसके पीछे हो लिए। मिसेस रशेल ने अब फूला हुआ सफ़ेद कोट ठीक से पहन रखा था। इसके हील्स की टकटक दरवाजे के पीछे गायब हो गई थी। अकब में हॉल के बाहर वो दरमियानी उम्र वाला शख्स सुर्ख चेहरा लिए एक मैनेजर के साथ गुत्तम गुत्ता था। देख लूँगा तुम लोगों को मैं। इसके बाल और कोट बिखर गए थे। तुम्हारा बॉस निहायत ही लालची है। ले जाओ इसे। दूसरा मैनेजर ने चंद गार्ड्स को इशारा दिया। वो इस आदमी की तरफ लपक गए, इसे घसीट के ले गए। जब वो अपने कोट के बटन बंद करता ड्यूटी पर खड़ा हो गया था और करीब आते किसी उम्र रसीदा जोड़े के बाद का प्रोफेशनल मुस्कुराहट के साथ जवाब देने लगा, ये जगह अम्बराव की थकन ज़ायल करने का बेहतरीन इलाज थी। यहाँ के मरीज़ वो वाहिद मरीज़ थे जो पूरे बन ठन कर अपने मर्ज़ का इलाज करवाते थे। आसमान पर उड़ते परिंदे आज दिखाई न देते थे। सर्दी की इस लहर ने इन्हें अपने आशियानों में ही रहने पर मजबूर कर दिया था। ऐसे में मॉस्टर ओल्ड ब्रिज पर इक्का दुक्का ही लोग चल फिर रहे थे। जावजा चिमनियों से धुएं निकलते फिजा में जज्ब होते जा रहे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। शमसुद्दीन के कॉटेज का टेरेस कई दिनों बाद आज पुररौनक था। कॉटेज की बालकनी पर एक लड़की बालकनी की गोल ईंटों वाली छतों चोटी दीवार के पास रखी 2 सुर्ख लकड़ी की कुर्सियों में से एक पर बैठी थी। इसकी कोहनियाँ बालकनी की छोटी दीवार पर थीं और हथेलियों पर चेहरा टिकाए वो वहाँ से दिखते दरियाए एमरलैंड और शहर मॉस्टर के इस हरे भरे मंजर से आंखें सेंक रही थी। इस मंजर को यहाँ से देखने का हक इससे छीना जा चुका था। टेरेस का स्लाइडिंग ग्लास डोर जिसके सफ़ेद बारीक पर्दे आज इसने समेट दिए थे, इसके कमरे की चौखट पर खड़ी एलिफ को दिखा रहे थे। इसकी नज़रें इसकी जानिब पुश्त किए बैठी इस लड़की पर थी। परीसा ने अपने पहलू में रखी खाली कुर्सी को देखा और फिर इस पर हाथ रख दिया। पीछे खड़ी एलिफ जो इसके पास जाकर बैठना चाहती थी, ये मंजर देखकर इसका दिल भारी सा हुआ। वो यकीनन शमसुद्दीन से बातें करने आई थी। इसने इस लड़की को इस खाली कुर्सी से बातें करते देखा और बल्कि ज़ोर ज़ोर से झपक कर वो वापस मुड़ गई। स्लाइडिंग डोर के पास इस पार खड़ी लड़की कुर्सी पर हाथ रखे अब खामोश रही। फिर इसने इस बर्फ़ की मानिंद ठंडी दीवार पर कुर्सी पर बैठे बैठे सर रखकर आंखें मूंद ली। अब इसके इर्द गिर्द हवा से हिलते पत्तों की आवाज़ें थीं जिनमें परिंदों की चहचहाहट शामिल थी। इसका जहन नींद की गहराइयों में उतरने लगा। दफ्तर नींद में से कोई आवाज़ सुनाई दी, मानूस अपनायत भरी आवाज़। वो आवाज़ इसका अपना नाम पुकार रही थी। इस आवाज़ में दर्द की लर्जिश थी। इसकी बंद पलकों में हरकत सी हुई, लेकिन गहरी नींद के बायस वो इन्हें खोल ना पाई। आवाज़ फिर से सुनाई दी। अब वो इसे वहम नहीं लगी। इसे महसूस हुआ शमसुद्दीन वाकई में इसे पुकार रहे हैं। बेवड़ी पर सर रखे नींद में मदहोश इस लड़की ने ख्वाब ही ख्वाब में सर उठाया। इसकी निगाहें नीचे कॉटेज के सामने खड़े शमसुद्दीन पर रुक गईं।
وہ خون میں لت پت تھے، چہرہ اٹھائے وہ نکاہت بھری آواز میں سے پکار رہے تھے۔ وہ کرسی سے اٹھی اور حواس باختہ ہو کر نیچے بھاگی۔ دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے دھوکنے کی مانند چلتی سانسیں لیے اس نے سامنے دیکھا۔ اس کے دادا درختوں کے بیچ اندر چلتے جا رہے تھے۔ یہ درخت یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے گھنے درختوں کی بہتات کو دیکھا۔ شمس الدین اندر درختوں کے بیچ دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کچھ لمحے اس جنگل کو دیکھا جو ٹھیک کاٹیج کے سامنے سے شروع ہوتا تھا۔ وہ اس جنگل کی یہاں موجودگی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر کاٹیج کو دیکھا۔ ششپنج کا شکار وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، کیا یہ اس کا وہم تھا؟ اسے دادا کیوں نظر آئے تھے؟ تم جنگل سے دور رہنا پریسا، کانوں میں ایلف خانم کی آواز سنائی تھی۔ اب اسے جنگل میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہاں محض گھنے درختوں کے کالے سائے تھے اور شدید کپکپا دینے والی سردی۔ پریسا، میں مشکل میں ہوں بیٹا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ جنگل کے اندر ان کی آواز گونجی۔ یہ آواز وہم نہیں تھی، وہ حقیقتاً اسے سن رہی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر ان اونچے قدم آدم درختوں کو دیکھا اور اندر آواز کے تعاقب میں بھاگی۔ آواز بدستور آ رہی تھی لیکن اس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ جہاں اسے اس کے دادا دکھائی دیتے، وہ جتنا بھاگتی جاتی اتنا ہی وہ آواز دور ہوتی جاتی۔ سانس پھولی تو وہ ایک دم رکی۔ کسی درخت سے ٹیک لگا کر اس کے جسم پر سردی کے باعث کپکپی سی طاری ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے نکلتی سانسیں دھوئیں میں تبدیل ہوتی، کچھ لمحے کے لیے جنگل کا منظر دھندلا دیتی تھی۔ اسی پل کوئی ٹہنی چٹخی اسے درخت کے تنے سے پیچھے پتوں کو قدموں کے تلے روندنے کی آواز سنائی تھی۔ خوف کا احساس دل لرزاتا تھا۔ اس کے ارد گرد کسی حالے کی طرح پھیل گیا۔ کیا تم نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس تمہاری ماں کی ڈائری ہے؟ بھاری آواز اس کے پشت پر چوڑے تنے کے عقب سے گونجی۔ وہ وہیں کسی بھی حرکت کے بغیر دم سادھے کھڑی رہی۔ خوف کے مارے اس نے لفظ سختی سے ملا کر سانس لینا چھوڑ دی۔ اب دھواں اس کی ناک سے نکل رہا تھا۔ ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کی نمی محسوس ہوئی۔ تمہارے دادا اور دادی کی مصیبت میں ہے، تمہارا خاندان پوری طرح ختم ہو جائے گا اور آخر میں صرف تم بچو گی، اکیلی۔ اور جب تمہارا سراغ انہیں مل جائے گا تو تم بھی وہی موت مرو گی جو تمہاری ماں کے نصیب میں آئی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں یہ سب سچ ہے؟ اس کی کانپتی آواز جنگل میں گونجی۔ تمہاری گردن کے گرد جو زخم ہے وہ انہیں تمہاری طرف لے آئے گا۔ اگر تم ساری حقیقت جاننا چاہتی ہو تو اس شخص کو میرے پاس لے آؤ جس کے پاس تمہاری ماں کی ڈائری ہے۔ لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کیا میرے دادا زندہ ہیں؟ تم سب جان جاؤ گی اگر اس شخص کو لے آؤ اس جھیل کے کنارے جہاں تم رات بیٹھی تھی۔ اور اگر تم یقین کرنا چاہتی ہو ان ساری باتوں کا تو گردن پر پہنا اپنی ماں کا ہار اتار کر پانی میں جھانکنا، تمہیں یقین آ جائے گا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی شرٹ کے گلے تک گیا۔ وہ ششتر رہ گئی۔ یہ ہار جسے وہ بچپن سے ہی اپنے گلے میں دیکھتی آئی تھی، ہاں یہ اس کی ماں کا تھا، لیکن اسے کیسے معلوم ہوا؟ شل سے کھڑی وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جھٹکے سے تنے کی جانب پلٹی، لیکن وہاں اب خاموشی تھی۔ اس نے اس گھنے جنگل میں پھیلے اندھیرے کو دیکھا اور گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس کا ہاتھ ہنوز گلے میں پہنے اس ہار پر تھا جو شرٹ کے اندر ہونے کی بنا پر نہیں دکھتا تھا۔ وہ درخت جیسے اس پر جھکنے لگے، اندھیرا اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ کس طرف بھاگے۔ خوف سے چلاتے وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ چوڑی ٹھنڈی دیوار پر تھے۔ وہ سر رکھے وہاں سو گئی تھی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہ دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے وہ گو مگو کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بے ساختہ گال سے گردن تک پھسلا اور اس نے باریک چین کو انگلیوں سے پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ آسمانی رنگ کا شفاف موتی یہ لاکٹ خوبصورت تھا اور دادا اسے ہمیشہ شرٹ کے اندر چھپائے رکھنے کا کہتے تھے۔ وہ ہار کا موتی انگلیوں میں تھامے بظاہر سامنے ماسٹر برج کو دیکھ رہی تھی، لیکن ان نگاہوں میں ماضی کے کسی منظر کا عکس تھا۔ دیدا، یہ لاکٹ خوبصورت ہے، مجھے اسے چھپانا کیوں ہے؟ میں چاہتی ہوں سب دیکھیں۔ 6 سالہ پریسا پودوں کو پانی دیتے شمس الدین سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے پلکیں چپکائیں، وہ ہمیشہ اسے بہلا جاتے تھے اور وہ بہل جاتی تھی۔ اسے لگا تھا قیمتی ہونے کی وجہ سے شاید چوری نہ ہو جائے۔ یہی چیز دیدا بھی اسے بتاتے رہتے تھے۔ اس نے وہ لاکٹ دوبارہ شرٹ میں چھپایا۔ کیا اس کا عکس بھی ایلف خانم جیسا ہوگا؟ وہ گھبرائی، پھر وہ اٹھی اور گلاس ڈور سے ایک طرف سرکا کر کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ لاک کر کے اس نے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ کچھ منٹ بعد اب وہ اسے تالاب کے پاس کھڑی تھی
جس میں سے اس نے ایلف کا عکس دیکھا تھا۔ گرین ہاؤس کے شیشے کی دیواروں سے ایلف کو وہ اس جانب جاتی دکھائی تھی۔ اس نے نل بند کیا اور پائپ وہیں رکھ کر دبے قدم اسی جانب اٹھا دیے۔ اس نے دیکھا وہ تالاب کے کنارے کھڑی تھی، گردن کے پیچھے سے کچھ کھول رہی تھی۔ اس کی پونی دائیں کندھے پر پھیلی تھی۔ پریسا نے ہک کھول کر لاکٹ اتارا اور دونوں کناروں سے پکڑے چہرے کی جا سامنے کیا۔ ایلف کا ہاتھ منہ پر ٹھہر گیا۔ وہ جھٹکے سے پلٹی، آنکھیں پھیلی۔ یہ ہار؟ پریسا نے لاکٹ ہاتھ میں دبایا اور تالاب پر اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرہ ویسے ہی رہا، الجھن لیے ہوئے۔ پھر اس نے لاکٹ نیچے زمین پر پھینکا اور پھر پانی میں جھانکا۔ اب وہ ساکت تھی، بالکل شاکڈ۔ ایلف کا ہاتھ اب سینے پر تھا، چہرہ کسی نئے زلزلے کی زد میں تھا۔ اس نے قدم اس لڑکی کی جانب بڑھائے۔ پریسا پیچھے ہٹی اور زمین پر جھٹکے سے وہ بیٹھ کر وہ لاکٹ ڈھونڈنے لگی۔ اس نے ہچکیاں تیز ہونے لگی۔ لاکٹ اس کے ہاتھ لگا تو اس نے اسے پہننا چاہا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے وہ پھسل کر بار بار نیچے گر جاتا۔ اس نے اپنے قریب ایلف کو بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کے لیے اس کی آنکھوں میں بے یقینی نہیں تھی، اب وہ دبدبائی تھی۔ دبدباتی آنکھوں سے کچھ بولنے پر کپکپاتے ہونٹ اور لرزتے ہاتھوں سے وہ ہار پہننا چاہتی تھی۔ ایلف نے دوبارہ پھسلتے لاکٹ کو اس کے ہاتھ سے لیا۔ پریسا، تم نے کہا تھا نا، اس خواب کا مجھ سے کیا تعلق؟ اس ہرن سے کیا تعلق؟ تم مجھے بچانے اس ہار کی وجہ سے آئی تھی اور اس کے پیچھے جا کر اسے پہنانے لگی۔ پریسا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ خاموش رہی۔ ایلف کے الفاظ اس بار اسے نہیں چونکایا۔ اس بار اس نے بہت کچھ قبول کر لیا تھا۔ وہ بھی ویسی ہی تھی، ایلف کی طرح۔ اس لاکٹ اسی ڈائری کی طرح جادوئی۔ وہ عام انسان نہیں تھی، نہ ہی اس کے عقب میں وہ عورت، نہ ہی جنگل میں موجود وہ سایہ، اور شاید نہ ہی وہ شخص جس کے پاس وہ ڈائری تھی۔ ہوٹل گرینڈ بلائی منزل پر داؤد سلطان کے روشن سویٹ میں گھما گہمی تھی۔ کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا طارق ایپرن باندھے کٹنگ بورڈ پر مصروف سا سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچن میں کھڑا جوزف برتن دھو رہا تھا۔ کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا طارق ایپرن باندھے کٹنگ بورڈ پر مصروف سا سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ کچن میں کھڑا جوزف برتن دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ چولہے پر طارق کے سوپ کے لیے رکھی ہوئی یخنی بار بار چکھتا جا رہا تھا۔ 2-3 دفعہ تو طارق نے اس کی اس حرکت کو نظر انداز کیا۔ تیسری دفعہ اس نے دوبارہ کوشش کی تو طارق نے تندو تیز نظروں سے گھورا اور چہرے سے چولہے پر رکھی یخنی کی جانب اشارہ کیا۔ ایک کام کرو، ابھی ساری انڈیل لو اپنے اندر، نمک چیک کر رہا ہوں میں تو۔ جوزف نے منہ بنایا۔ 6 بار بتا چکا ہوں کہ نمک نہیں ڈالا میں نے، پیٹ کے ہلکے کہیں کے۔ بڑا کر طارق نے کاٹی ہوئی سبزیاں ایک بڑی سی پیالی میں ڈالی۔ جوزف بتی سی نکالتا سنک کی طرف متوجہ ہوا۔ داؤد گھٹنوں پر لیپ ٹاپ رکھے صوفے پر بیٹھا، پہلو میں صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے سلجوق احمد سے بات کر رہا تھا۔ دفتن سویٹ کے لاک کھولنے کی ٹو سنائی دی۔ دروازہ کھلا، پہلے روزی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور پھر ڈینیل۔ ان سب کی نظریں ان دونوں کی جانب اٹھی تھی۔ جوزف کا منہ روزی کو اس حلیے میں دیکھ کر کھل کر رہ گیا تھا۔ طارق جو سبزیاں کاٹ رہا تھا، اس نے اور جوزف نے ایک لخت سے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر خفیف سا مسکرائے۔ وہ دونوں جس طرح مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، لمحے بھر کو سلجوق احمد بھی شک میں پڑ گئے تھے۔ تم دونوں چپکے سے نکاح تو نہیں کر بیٹھے؟ آئبروز کائے سنجیدگی سے بولتے داؤد سلطان نے ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں سے سیب کا ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ طارق اور جوزف کی زوردار ہنسی گونجی، جبکہ سلجوق احمد مسکرائے۔ اچھے اداکار ہمیشہ دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں مسٹر داؤد، ڈینیل نے ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تو داؤد نے سیب چباتے ہوئے ستائشی آئیبرو چکائے۔ روزی اس کی بات پر حق دک سی ہو گئی تھی، لیکن خود کو نارمل کمپوز کیا۔ تو کیا کام ہو گیا؟ سلجوق احمد دونوں کے بیٹھ جانے پر پوچھنے لگے۔ داؤد اب لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتا فون پر آنے والی کال سننے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ وہ لیونگ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں کی طرف آیا اور باہر پھیلی ٹھنڈی شام دیکھنے لگا۔ کیوں ہسپتال میں کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آئیبرو اکٹھے ہوئے ماتھے پر بل سے پڑے، پھر دوسری جانب سے کچھ سننے لگا۔ تم ہوٹل کے باہر آؤ، میں باہر آ کر تم سے ملتا ہوں، تحکم بھرے انداز میں کہتے اس کا لہجہ برہم تھا۔ فون کان سے ہٹا کر وہ لیونگ روم کی جانب پلٹا۔ طارق اب سوپ کے باؤل والی ٹرے اٹھائے میز پر رکھ رہا تھا ہاتھ۔ خیر، مجھے تو بڑا مزہ آیا ہے میرا سوشلائٹ بننے میں، حقیقت نہ صحیح مشن کے لیے ہو جائے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نے سلجوق احمد کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا، کیا پتا تمہیں مسٹر رشیل کی مسز بننا اچھا لگا ہو؟ کبھی کبھار تم اپنے دل کا حال خود ہی نہیں جان پاتی، ہمیں بتانا پڑتا ہے۔
ٹرے رکھ کر طارق نے بڑوں سے اس انداز میں کہا تو وہ چڑ گئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ میرے لیے بھائیوں جیسا ہے۔ ساری لڑکیاں پہلے ایسے ہی کہتی ہیں۔ طارق نے اسے پھر سے چھیڑا۔ طارق تم دوسروں کو تنگ کرنے کے بجائے اپنی وگ پر دھیان دو جو پھسلنے والی ہے، داؤد کہہ کر واپس اپنی جگہ بیٹھا۔ روزی نے حیرت سے پہلے داؤد کو دیکھا اور پھر خفزدہ سرخ چہرہ لیے غصے سے ہونٹ بھینچے طارق کو۔ وہ اپنے اس راز کے افشاں ہونے پر صحیح معنوں میں شرمندہ ہوا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اپنے باؤل میں سوپ نکال رہا تھا، جیسے دنیا میں اس سے زیادہ اہم کوئی اور کام نہ ہو۔ دل میں اس نے داؤد کو کئی گالیوں سے نوازا تھا۔ اوہ ہو، روزی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی تو میں کہوں تمہارے بال اتنے زیادہ چمک کیوں رہے ہیں؟ مطلب مجھے لگا کوئی بہت مہنگا شیمپو ہوگا، لیکن یہاں تو تم نے مہنگا ترین وگ لیا ہوا ہے شاید۔ اس نے اس کے سر سے وگ کھینچنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹا اور باؤل چھوڑ کر کچن کی طرف بھاگا، مبادا وہ واقعی اس کا وگ نہ کھینچ لے۔ پیچھے کھڑی روزی نے ہوا میں پھیلے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور ہاتھ نیچے کیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچن میں کھڑے طارق نے اپنے لیے الگ باؤل میں سوپ نکالا اور روزی سے دور ٹیبل کی دوسری طرف جا بیٹھا۔ تو کچھ کام بنا یا نہیں؟ سلجوق احمد نے ڈینیل کو دیکھ کر استفسار کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے نہیں بنا ہوگا؟ ویسے جوزف بال پول ٹیبل کے نیچے جو تم نے ڈیوائس لگائی تھی، ہاں اس کی وجہ سے کچھ لمحوں کے لیے میں واقعی ہیرو بن گیا۔ کیسی ڈیوائس؟ سلجوق احمد نے اچھمبے سے داؤد کو دیکھا۔ اس ڈیوائس کی مدد سے جوزف کسینو کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا ٹیبل پر رکھی بالز کو اپنی مرضی سے حرکت دے سکتا ہے۔ داؤد نے بولتے بولتے جوزف کو دیکھا اور پھر نظریں پھیر کر سلجوق احمد کو۔ جوزف اور ڈینیل دونوں ایئر پیس کے ذریعے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں تھے۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو اس نے فون اٹھایا اور سکرین دیکھتے دیکھتے کہنے لگا، روزی اس گیم میں سب سے اہم کردار ہے۔ مراد کا بیٹا ایمر آج کل کسی بڑے عہدے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور مسٹر رشیل یعنی ڈینیل اس کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کو بہترین کھیلتے دیکھنے کے بعد ہمارے پلان کے مطابق ایمر کو اسے اپنا کلائنٹ بنانا تھا، جو کہ ہو چکا ہے۔ اس نے گیم اینڈ ہوتے ہی اندر بلا لیا تھا، جوش سے کہتے ڈینیل نے تعریفی انداز میں جوزف کے کندھے پر تھپکی دی۔ تھپکی اتنی زوردار تھی کہ اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل پھسلنے ہی والا تھا اور جوزف نے ہڑبڑا کر باؤل سنبھال لیا۔ روزی کا کردار کیسے اہم ہے؟ اب کے سلجوق احمد منہ تک چمچ لے جاتے جاتے بولے۔ ڈینیل نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ روزی نے سوپ نگلتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ میرا کردار یعنی میرا ایک امیر ترین سوشلائٹ، جس کا کام ہے اسے اس ڈیوائس کے بارے میں بتانا تاکہ وہ بدلے میں ہمارے لیے ایک مخبر کا کام کرے۔ سلجوق احمد نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے سر ہلایا۔ تو یعنی تم لوگوں کا دوسرا سٹیپ بھی کامیاب رہا۔ سلطان مغربی ماننا پڑے گا، بڑے ہی عیار ہو۔ سلجوق احمد نے کہکا لگا کر داؤد کو دیکھا۔ داؤد نے فون پر پھر سے میسج کی ٹون بجی۔ وہ ہنوز بے نیازی سے سوپ کے گہرے چمچ سے سوپ پیتا جا رہا تھا۔ بند لبوں سے سوپ میں ڈالی گئی سبزیاں چباتے اس نے سلجوق صاحب کو فاتحانہ مسکراہٹ لیے دیکھا، بظاہر اس بات سے بے خبر کہ روزی کے فون کا کیمرہ اس منظر کو ہینڈ بیگ کے پیچھے سے قید کرتا جا رہا تھا۔ اس نے اسکرین پر دونوں انگلیاں کھینچی۔ اب کیمرے کا فوکس صرف داؤد سلطان پر تھا۔ نیوی بلو ہائی نیک والی شرٹ میں اس کی صاف رنگت دمک رہی تھی۔ آنکھیں جو عموماً گرے دکھتی تھی، نیوی بلو شرٹ کے باعث ہلکا سا نیلا تاثر دے رہی تھی۔ کسی نے اس کی حرکت کا باتوں ہی باتوں میں کوئی نوٹس نہیں لیا۔ موبائل چپکے سے واپس رکھ کر اب وہ پوری طرح سے اپنے باؤل کی جانب متوجہ تھی۔ جبکہ صوفے سے اٹھتے داؤد نے ایک سرسری سی نگاہ تیز نکاس پر ڈالی اور ان سے معذرت کرتا صوفے کی پشت پر پھیلا اپنا لمبا بھورا کوٹ پہننے لگا۔ شام کا یہ وقت اور ٹھٹھرتی سردی شہر ماسٹر کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ آسمان کو سیاہی میں تبدیل ہونے کے لیے کچھ اور وقت درکار تھا۔ ہوٹل گرینڈ کی دیو ہیکل عالیشان عمارت پر ننھے نرم و ملائم برف کے اولے گرنے لگے۔ روشنیوں میں نہائے ہوٹل کے سامنے طویل چوڑی سڑک پر کھڑے کچھ افراد جو گاڑیوں میں بیٹھنے لگے تھے، موسم دیکھ کر واپس اتر آئے۔ اوپر آسمان کی جانب چہرہ اٹھاؤ تو وہ سفید اولوں سے بھر چکا تھا۔ اولے زمین پر جمع ہوتے نرم سی چادر بنانے لگے۔ چلتے چلتے کچھ دور آؤ تو سڑک کے کنارے قطار سے بنی تکونی چھتوں کے وکٹورین طرز کی عمارتیں تھیں۔ ان کے سامنے فٹ پاتھ پر دو نفوس آمنے سامنے کھڑے تھے اور ایک ان سے کچھ فاصلے پر ان کے جانب پشت کیے ایسے کھڑا تھا جیسے ان سے ان کی گفتگو سے کوئی سروکار نہ ہو۔ دونوں میں کوئی بات ہوئی؟ تمہیں میں نے وہاں ڈرنک کرنے بھیجا تھا یا اس شخص کا خیال رکھنے؟
दराज कद नौजवान की ग्रे आंखों में बरहमी थी। इसके भूरे कोट पर बर्फ के चंद गोले गिरे। वो एक माजूर शख्स है। इसकी तबीयत खराब थी, तुमने खिड़कियां बंद करके गैस हीटर ऑन छोड़ दिया। दाऊद सुल्तान गर्जा। इसी वक्त सड़क किनारे सफेद रंग की कार जिस पर छत पर टैक्सी लिखा था इनसे कुछ फासले पर रुकी। ऐसे कि कार की खिड़की से वो मंजर साफ वाज़ेह दिखाई देता था। ड्राइवर ने इंजेक्शन में चाबी घुमाकर गाड़ी दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन इंजन हल्की सी आवाज़ पैदा करता फिर से दम तोड़ गया। पीछे कैरेमल कलर के लॉन्ग फूले हुए कोट में बैठी इस लड़की ने परेशानी से इस अधेड़ उम्र ड्राइवर को देखा। बेटा, शायद इंजन गर्म हो गया है। आपकी लोकेशन चंद कदम की दूरी पर है। माजरत चाहता हूँ। बैकव्यू मिरर में परीसा को देखकर ड्राइवर शर्मिंदगी से बोला। इट्स ओके, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। माजरत की कोई बात नहीं, उसने सादगी से मुस्कुराकर कैश इनके हवाले किया। 1 मिनट में एक दफ़ा और कोशिश करता हूँ, ड्राइवर ने के कहकर गाड़ी बंद की और पानी की बोतल निकालकर बाहर निकल गया। गाड़ी के शीशे पर ओले गिरते जमा होते जा रहे थे। दाएं जाने इमारतों की तिकोनी छतें अब सफ़ेद चादर में ढकी हुई थी। इसने शीशा नीचे किया और हथेली खोलकर बाहर निकाली। ठंडे ओलों ने इसकी नरम गुलाबी हथेलियों को गुदगुदाया था। एक अफसरदा सा मुस्कुराहट इसके चेहरे का अहाता कर लिया। तभी किसी आवाज़ ने इसे चौंका दिया। खिड़की से थोड़ा करीब होकर इसकी नज़रें कुछ कदम की दूरी पर थीं। इन 3 अफराद पर पड़ी। इसमें से मैं इस वक्त फासले पर सर झुकाए शख्स के अल्फाज मुंह में ही रह गए। इस दराज कद शख्स ने इसका गिरेबान थामा। फरीसा का हाथ मुंह पर ठहर गया। क्या हो रहा था वहाँ? मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। तुम जानते हैं मुझे ये बेमानी वजाहतें कितनी बुरी लगती हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा दोबारा नहीं। इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके दाएं गाल पर पड़ा और वो शख्स एक जानिब डगमगा सा गया। मैंने कहा था मुझे बेहतियाती के बाद ऐसे जुमले पसंद नहीं। गाड़ी में बैठी परीसा शशतर रह गई। इतना संगदिल कौन होता है? कोई माफ़ी मांगे तो ऐसा रवैया अपनाना। उफ, ये सो कॉल्ड अमीर लोग अपने एम्प्लॉयज़ को गुलाम समझ लेते हैं। ड्राइवर अब खिड़की से हाथ अंदर करके गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी वही ढीठ की ढीठ टस से मस नहीं हो रही थी। बेटी, तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। गाड़ी में मसला ज़्यादा है। ड्राइवर की आवाज़ पर वो चौंक गई। इसने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। वो अपना ब्राउन रंग का छोटा सा बैग हाथ में थामे गाड़ी से बाहर निकल आई थी। सफ़ेद नरम ओले इसके चेहरे को गुदगुदाने लगे। अच्छा है, इस शख्स सुल्तान मगरिबी के बारे में भी पूछ लो। शायद वो फ़ोन वाला शख्स इसे जानता हो। सोचते हुए इसने एक नज़र ड्राइवर को देखा जो अब गाड़ी में झुका था और रुख मोड़कर फुटपाथ पर चढ़ गई थी। कुछ कदम के फासले पर वहीं तीनों लोग खड़े थे। मार खाने वाला अब सड़क पर खिड़की की गाड़ी में एक और आदमी के साथ बैठ रहा था। वो इनके चेहरे नहीं देख पाई थी। इनके कोट के कॉलर्स खड़े थे, जबकि वो जालिम शख्स वो अपनी जगह खड़ा गाड़ी को जाते हुए देखने लगा। इसके चेहरे पर अभी तक बरहमी थी। वो कदम कदम चलते आगे बढ़ रही थी। फासला कम होता जा रहा था। करीब जाने पर वो एक तरफ होकर आगे बढ़ गई। बैग का स्ट्रिप गले में डालकर इसने क्रॉस करके पहन लिया था। हाथ आपस में मसलते इसके चेहरे पर नागवारी थी। तेज से चलते कुछ ही देर में वो होटल के सामने थी। अकब में चलते दाऊद सुल्तान की सारी तवज्जो फ़ोन की रोशन स्क्रीन पर थी। इसने फ़ोन बंद करके कोट की जेब में रखा। इसके दोनों हाथ अब कोट की जेबों में थे। चंद कदम की दूरी पर खड़ी कैरामल कलर के कोट पहने इसने लड़की के फ़ोन कान को लगाया। पीछे कुछ ही फासले पर चलते दाऊद सुल्तान का फ़ोन जेब में थरथराया था। नंबर देखकर वो जान गया था ये वही लड़की थी। फ़ोन कान से लगाते हुए इसकी नज़र इस लड़की की पुष्ट पर ठहरी। वो चेहरा उठाए फ़ोन कान से लगाए पूछ रही थी, मैं होटल ग्रैंड के सामने खड़ी हूँ, आप कहाँ हैं? दाऊद सुल्तान ने एक गहरी सांस ली जो धुएं में बदलकर फिजा में फैल गई थी। मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, संजीदगी से बोलते हुए कॉल काट किया। इस लड़की ने मोबाइल स्क्रीन पर बंद होती कॉल देखी। वो उलझा हुआ चेहरा लिए पलटी, ऐसे कि इसकी पुष्ट पर गिरती शहद रंग बालों की लहरें इसके बाएं कंधे पर गिरीं। दाऊद ने फ़ोन वाला हाथ हाय के अंदाज में हिलाया। वो वैसी ही थी जैसे इसके जहन के पर्दे पर उभरी थी। इसका हलक खुश्क हुआ। या तो इस डायरी पर जिन सवार हो गया था या वो खुद इस पर, क्योंकि इस चीज़ को हकीकत मानना नामुमकिन था। हेलो परीसा कुनान। परीसा के चेहरे पर छाई उलझन शदीद नागवारी में बदली। भवें तन सी गई थी। यही मैं कहूँ कि इस शख्स को फ़ोन पर बात करना क्यों नहीं आती, क्योंकि इसका दिमाग आसमान में उड़ रहा है। इसे लगता है हर कोई इसका एम्प्लॉय है। वो इससे कुछ ही फासले पर था। दोनों आमने सामने थे और बीच में बर्फ़ के गोले भी बढ़ते कभी कम होते जा रहे थे। मेरी डायरी आपको मिली थी,
کہاں پر؟ اس نے کندھے پر لٹکے بیگ کے اسٹرپ کو تھاما اور فون کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ انداز لیا دیا سا تھا۔ اس نے سڑک پر گزرتی کسی گاڑی کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا اور پھر اسے دیکھا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ اہم۔ ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا اور محسب تھا۔ کچھ دیر پہلے کی سرد مہری ہنوز آنکھوں میں تھی۔ آنکھوں کا رنگ اس کے عقب میں پھیلی سفیدی کے باعث کانچ سا چمک رہا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی سرد مہری عجیب تھی جو اسے جزر بزر کر رہی تھی۔ پریسا نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مناسب فاصلہ قائم کیے اس کے قریب سے گزرا۔ پریسا اسی کی رفتار میں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس نے ریسیپشن پر یونیفارم پہنے لڑکی کو کچھ کہا تھا، پھر پلٹ کر سرسری سی نگاہ پر ڈالی۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ داخلی مرمری راہداری ایک عالیشان ہال میں کھلتی تھی۔ بڑے بڑے فانوس کسی محل کا سا منظر دیتے تھے۔ اسی ہال کے اختتام پر اس سے بھی بڑا ایک ہال تھا جس کا تھیم گولڈن اور کریم کلر کا تھا۔ دیواریں کریم کلر کی تھی اور ان پر لگے وال فریمز گولڈن کے۔ ہر ٹیبل دوسرے سے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر تھے۔ وہ اس خالی ٹیبل کی جانب گیا جس کے پاس ویٹر کھڑا تھا۔ بڑی بڑی دیوار گیر کھڑکیاں جن کے فریمز گولڈن تھے، ان کی شیشوں سے برف کے اولے گرتے دکھائی دیتے تھے۔ کئی لوگوں کی گردنیں انہی کھڑکیوں کی جانب مڑی ہوئی تھیں، کچھ تصویریں لے رہے تھے۔ وہ دونوں اب ٹیبل کے گرد رکھی 2 کرسیوں پر بیٹھ گئی تھیں۔ ٹیبل کے نیچے دونوں گھٹنے جوڑے ان پر رکھے ہاتھ وہ مسلسل مسل رہی تھی۔ دل میں اٹھنے والے کھٹکے اسے اندیشوں میں مبتلا کر رہے تھے۔ کیا اسے یہاں اس اجنبی شخص کے ساتھ آنا چاہیے تھا جس کی شخصیت عجیب سرد مہری کے حالے میں تھی؟ اس سب کے بعد بھی جو اس نے باہر دیکھا، آپ کو جو پوچھنا ہے جلدی پوچھے، مجھے ڈائری لے کر جلدی نکلنا ہے۔ ہاتھ ٹیبل پر رکھتے اس نے اس شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کی ڈائری دے رہا ہوں؟ میں نے آپ کو یہاں بس اس کے متعلق کچھ معلومات جاننے کے لیے بلایا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ چونکی پھر بھویں اکٹھی کیے بولی، بات یہ ہے کہ میں آپ کو وہ ڈائری نہیں دے رہا۔ اگر وہ آپ کی ہوتی تو آپ کے ہی پاس رہتی، میرے پاس کیوں پہنچ گئی؟ اس شخص نے ایک آئی برو اچکائی۔ آپ کو جلدی پہنچنا ہے تو میں آپ کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دینے والی جب تک آپ وہ ڈائری میرے ہاتھ پہ نہیں دے دیتے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ امڑ آیا۔ وہ ڈائری، کیا آپ نے اس میں سے کبھی کچھ پڑھا ہے؟ میں دے دوں گی جواب اگر آپ ڈائری دے دیں گے۔ پریسا کنان، اگر آپ میرے سوال کا جواب دیں گی تو میں آپ کے دادا کے بارے میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں۔ اس نے پرسکون ہو کر پیچھے کرسی سے ٹیک لگائی۔ دادا کے بارے میں؟ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا ہے؟ کیا وہ یہاں آپ سے ملنے آئے تھے؟ اس کا غصہ ایک سیکنڈ میں رفو چکر ہوا۔ لہجہ بکھلاہٹ بھرا داؤد سلطان نے اس کے واپس بیٹھنے کا انتظار کیا۔ تو آپ نے کبھی اس ڈائری میں کچھ پڑھا ہے؟ اس کا لہجہ ویسے ہی عطل تھا جیسے وہ اس سے معلومات لیے بنا ایک حرف بھی نہیں بولے گا۔ اس نے گھٹنوں پر رکھی اپنی مٹھیاں بھیجی لیکن چہرے کو نارمل کیے رکھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلایا۔ وہ ڈائری کھل نہیں سکتی؟ یعنی اس شخص کی آنکھوں کا تاثر پہلی دفعہ بدلا۔ میں اسے کھول نہیں سکتی، شاید پیجز پرانے ہو چکے ہیں یا پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آج تک نہیں جان پائیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پریسا نے چہرہ اس بات میں سر ہلایا۔ یہ ڈائری آپ کے دادا کی تھی؟ نہیں، میری موم کی، لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے جواب دیا۔ آپ نے میرے دادا کو کہاں دیکھا تھا؟ ان سے کوئی بات ہوئی تھی آپ کی؟ وہ کوٹ کی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ اس نے سوال پر اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ میں تھامی ڈائری ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے کھسکائی۔ آپ اسے کھولیں، شاید اب کھل جائے کیونکہ میں اسے کھول چکا ہوں۔ پر اسے ڈائری دیکھ کر سنبھل کر بیٹھی، ایک نظر اس شخص کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا اور پھر ٹیبل پر رکھی ڈائری کو ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈائری کو تھاما، پھر کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی گردن پر لگے زخم میں تیز سی چبھن ہوئی۔ دائنا ہاتھ فوراً گردن تک گیا۔ کوٹ کے موٹے کالر کو ہاتھ سے تھوڑا مسل کر اس نے لب کھینچے، پھر اس چبھن کو برداشت کرتے اس نے اس شخص کو دیکھ کر زبردستی مسکرائی جس کے چہرے پر ابھرتی سرخی کو دیکھ رہا تھا۔ پریسا نے پوری طاقت سے اس کے دونوں کناروں کو الگ کرنا چاہا۔ اسی لمحے اسے لگا کہ اس کی گردن کے زخم کو ٹھیک اسی مقام پر کسی نے چیر دیا ہے جہاں پچھلا زخم لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر فرش پر گری۔ ایک کراس کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے زخم کے مقام پر رکھ دیے۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ سامنے بیٹھا شخص کرسی سے اٹھ کر ایک دم اس کی طرف لپکا۔ آس پاس کے لوگ اس کی کراہ پر گردن موڑے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ درد مسلسل بڑھ رہا تھا جیسے چھری
مسلسل اس کے پرانے زخم کو چھیڑ رہی ہو۔ وہ کرسی سے گر کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس ڈائری کو دور کرو۔ اپنے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے اس اجنبی کو اس نے کپکپاتی درد سے دوہری ہوتی آواز میں کہا۔ اس نے عجلت سے ڈائری فرش سے اٹھا کر اپنے بھورے کوٹ کی جیب میں ڈالی۔ ایک دم اس کا درد کم ہوا، جیسے وہ چھری رک چکی ہو۔ اس نے چند گہری گہری سانسیں لی، خوف سے پھیلی آنکھوں سے اس نے پہلے اس شخص کو دیکھا، پھر اس کی جیب میں ڈائری ڈالتے ہاتھوں کو۔ مس پریسا، آر یو آل رائٹ؟ اس شخص کے چہرے پر الجھن تھی اور پریسا کے گردن پر رکھے ہاتھوں پر جمی گرے آنکھوں میں حیرت۔ پریسا نے گردن سے ہاتھ ہٹا کر اپنے سامنے کیا۔ وہ بالکل صاف تھا، لیکن اس کے کیرامل کلر کے کوٹ کے کالر پر خون کے دھبے تھے جو اسے نہیں دکھ رہے تھے، لیکن داؤد سلطان انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا یہاں کچھ ہوا ہے؟ اس نے کالر ہٹا کر گردن پر لگی پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ داؤد نے اس کے سرخ چہرے کی سے نظریں ہٹا کر پٹی کو دیکھا۔ وہ خون سے بھیگی ہوئی تھی۔ خون بہہ رہا ہے اس زخم سے؟ سر، کوئی پرابلم ہے؟ ویٹر حیران اور پریشان زمین پر بیٹھی اس لڑکی اور پھر داؤد سلطان کو دیکھنے لگا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے چکر آ گیا۔ بدک مسکرانے کی کوشش کرتے پریسا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوٹ کا کالر باہر سے صاف ہونے کی بنا پر ویٹر کی نظروں سے چھپ گیا۔ وہ اب ادب سے سر جھکاتا واپس پلٹ گیا۔ حیرت ہے میں نے پہلے بھی اس ڈائری کو اسی طرح کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مجھے ایسا کچھ نہیں ہوا جو ابھی ہوا ہے۔ کوہنیا میز پر ٹکائے اس نے اپنا سر تھاما۔ داؤد سلطان جانتا تھا اس پر بھی ڈائری نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ وہ ڈائری شاید لمس پہچانتی تھی، اس کے چھونے پر وہ کھل رہی تھی، لیکن اس نے اس لڑکی کو چھونے پر وہ اسے نقصان پہنچا رہی تھی۔ جب آپ نے ڈائری کھولی تھی تو آپ نے اندر کیا دیکھا؟ کیا کچھ لکھا ہوا تھا اندر؟ اور آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ میری ڈائری ہے؟ اس نے اب چہرہ اٹھا لیا تھا۔ اسی ڈائری نے، وہ نارمل لہجے میں بولا۔ وہ ٹھہر گئی، پھر تھوک نکلا۔ کیسے؟ جیسے اس نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ اسے نہیں چھو سکتی کیونکہ یہ آپ کے کام کی نہیں، یہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ اسے مجھ تک اسی لیے پہنچایا گیا ہے۔ یہ ڈائری مجھے کسی نے ڈیلیور نہیں کی، یہ میرے کمرے میں موجود تھی۔ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ پریسا نے اس کی بات کو نظر انداز کر گئی تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا وہ ڈائری کسی صورت وہ ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ اس ڈائری کے ساتھ جو بھی پراسرار معاملہ تھا، جو کوئی بھی جادوئی قوت تھی، اس میں وہ ڈائری کو اسے ہاتھ لگانے نہیں دے رہی تھی۔ یہ وہ شخص ہے، یہ سب کچھ سمجھ رہا تھا۔ ضرور اس نے بھی کچھ ایسا دیکھا تھا۔ آپ نے ڈائری کھول لی ہے یا آپ نے پڑھ لیا ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا؟ وہ میری موم تھی، میرے بابا کہتے تھے وہ اسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھی، روز رات کو اسے اٹھاتی تھی اور کچھ نہ کچھ لکھتی تھی۔ یہ ڈائری بالکل خالی تھی۔ پریسا کنان، اس میں ایسا کچھ نہیں جو آپ ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ اب کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ نہیں، یہ خالی نہیں ہو سکتی، اس میں وہ لکھتی تھی کچھ نہ کچھ۔ پھر وہ رک گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے اسے احساس ہوا، کیا پتہ وہ جھوٹ بول رہا ہو، کیا پتہ اس نے سب کچھ پڑھ لیا ہو، اسے کسی چیز کا پتہ چل گیا۔ ویسے بھی اس پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ مشکوک نظریں اس پر ٹکائیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہو۔ اس نے کوٹ کے کالر کو تلے اپنا ہاتھ رکھ کر خون محسوس کرنا چاہا۔ باہر نکالا تو ہاتھ خون آلود تھا، اس کے زخم سے خون رس رہا تھا۔ اس نے ٹیبل سے ٹشو اٹھا کر انگلی صاف کی، پھر کئی مزید ٹشو نکال کر کالر سے نیچے رکھے۔ میرے خیال میں آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، زخم گہرا ہو سکتا ہے۔ اس نے بھی جواباً پریسا کی بات نظر انداز کی۔ پریسا نے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈائری کو چھونے پر آپ کی گردن سے خون کیوں رسنے لگا؟ اس کا چہرہ سپاٹ تھا لیکن آنکھیں گہری پوچھتی ہوئیں، جیسے وہ اس سے سب کچھ اگلوانا چاہتا ہو۔ یہ ایک دن پرانا زخم ہے، ڈائری کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نگلتے ہوئے اس نے نظریں چرائی۔ تو پھر آپ نے مجھے ڈائری دور کرنے کو کیوں کہا؟ اس نے بھویں اٹھائے۔ اس کا ایک ہاتھ ٹیبل پر تھا، دوسرے سے وہ کرسی کے ہتھے پر انگلیوں سے جیسے دستک دے رہا تھا۔ وہ لاجواب ہو گئی، کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈنے لگے۔ اس شخص نے اس کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ وہ کرسی سے ہتھے پر رکھے ہاتھ سے اس کے سائیڈ کوٹ پاکٹ سے ڈائری نکالی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ ڈائری لے لیں، میرے پاس آپ کی موم کی امانت رکھنے کی کوئی وجہ نہیں، اور بس یہ خالی صفحات کا پلندہ ہے اور کچھ نہیں لکھا اس میں۔ ڈائری کھول کر اس نے سامنے کی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوئی مبادن، پھر اس کی گردن میں وہی ناقابل برداشت درد نہ اچائے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں ڈائری کے کھلنے پر حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھ منہ پر ٹھہر گئے۔ اب وہ عجیب شش و پنج میں تھی، نہ ڈائری اٹھا رہی تھی نہ ہی اسے وہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں چلتا ہوں اب، وقت دینے کا شکریہ۔ سرسری سے مسکراہٹ ہونٹوں پر پھیلا کر وہ اپنا بھورا کوٹ جھاڑتا ہوا اٹھا کر ایک سائڈ پر ٹہرے سیاہ بال ماتھے پر ذرا ذرا سے پھسل رہے تھے۔
وہ جانتا تھا وہ ڈائری نہیں اٹھائے گی. اگر آپ کو میرا کھانا آرڈر نہ کرنا برا لگا تو معذرت چاہتا ہوں. میں نے جب بھی یہ کام کیا ہے لڑکیاں ہمیشہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں. اس کی بات کی پرواہ کیے اس کی بات پر وہ اسے ہکا بکا دیکھے گئی. کم از کم پانی تو بندہ منگوا ہی سکتا ہے. خیر اسے کیا، جو کوئی بھی تھا صرف شکل سے ہی سلجھا ہوا لگتا تھا، اندر سے تو ویسا ہی تھا، امپلائیز کو غلام سمجھنے والا، جسے یہ تک نہیں پتا تھا کہ فون پر بات کیسے کرتے ہیں. اس نے ٹیبل پر رکھی ڈائری دیکھی جو اس کی گردن کے ساتھ ہوا تھا. وہ اس کی ڈائری کا کوئی اثر تھا، لیکن اب جب اس نے وہ نہ کھلنے والی ڈائری کھول دی تھی تو ضرور کچھ نہ کچھ غلط تھا. یہ شاید اس کے لیے نہیں تھی. رکیں. وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی. وہ جو اب ہاتھ میں فون تھامے اس پر کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی جانب متوجہ ہوا. فون والا ہاتھ اب بھی ویسے ہی تھا، بس گردن کی جانب گھمائی تھی. آپ نے مجھے میرے دادا کے بارے میں نہیں بتایا. مجھے پوچھنا تھا کہ آپ میرے سوالات کے ٹھیک سے جوابات نہیں دے رہے. میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. سنجیدگی سے کہہ کر وہ اب فون میں کچھ ٹائپ کرنے لگا. آپ اور کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو جواب دے دے ہیں. وہ کھڑے کھڑے ہار مانے جانے والے انداز میں بولی. اب وہ اس کی جانب آیا اور ٹیبل سے ڈائری اٹھا لی. ابھی جو آپ کو درد محسوس ہوا وہ اس ڈائری کی وجہ سے نہیں ہے کہ نہیں؟ لہجہ عدل تھا. گہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں جمی تھی. وہ کچھ لمحے کی آنکھوں میں دیکھے گئی، پھر اچانک سے نظریں اس کی ہاتھ میں ڈائری پر جمائی. اب وہ دوبارہ کبھی اوپر نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری. نہیں، یہ جادوئی نہیں ہے. نفی میں سر ہلاتے اس نے ڈائری پر ہی نظریں مرکوز رکھیں. ایک ہاتھ کندھے پر لٹکے بیگ پر تھمائے، دوسرے ہاتھ میں مٹھی میں اس نے اپنا کوٹ بھینچ ڈالا تھا. دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اسے جلد از جلد یہ گفتگو ختم کرنی تھی. اسے وہ شخص بہت برا لگ رہا تھا، سخت برا، زہر کی طرح. ٹھیک ہے. اب کی بار وہ مسکرایا اور وہ ڈائری اپنی جیب میں ڈال دی. کچھ اور دیکھا ہے آپ نے جو جادوئی نہ ہو؟ پریسا کی آنکھیں اس جملے پر بے ساختہ اوپر کو اٹھی. وہ خاموش رہی، کچھ بول نہ پائی. یہ شخص ضرور کچھ جانتا تھا. آپ کے دادا کو میں نے اس ہوٹل کے کلب میں کسی سے بات کرتے سنا تھا. ایک شخص انہیں دھمکی دے رہا تھا. اس نے اس کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھا. کیسی دھمکی؟ وہ فوراً بولی کہ انہوں نے کاٹیج کیوں بیچ دیا. شاید وہ شخص اسے لینا چاہتا تھا. کیا آپ نے وہ دھمکی سنی تھی؟ کیسی دھمکی تھی؟ کیا جان لینے کی؟ داؤد سلطان کے کانوں میں وہ دھمکی گونجی. 2 دن کے اندر اندر اس لڑکے سے کاٹیج لو اور میرے حوالے کر دو. منہ مانگی قیمت رقم مل جائے گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو تم زمین کھود ڈالو گے، لیکن تمہیں پریسا کہیں نہیں دکھے گی. اگر تم سے بہت قریب تھے تو ان کے لیے جان لینے جیسی ہی تھی، لیکن اس میں قتل کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ نمی اس لڑکی کی بڑی سیاہ آنکھوں میں اتری. جیسے اس نے پلکیں جھپک کر پیچھے دھکیلا، پھر اس کا چہرہ سرخ ہوا جیسے وہ بھویں تن گئی ہوں. اس شخص کو جانتے ہیں آپ؟ کیا عموماً یہی آتا جاتا ہے؟ اگر جانتا ہو تو کیا کر لیتی آپ نے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. وہی جو اس نے میرے دادا کے ساتھ کیا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. اس نے کچھ لمحے اس کو دیکھا اور بولا، لیکن میں نے اس شخص کو کہیں نہیں دیکھا. وہ کچھ دیر ویسے ہی کھڑی رہی. کوئی آواز اس کے ذہن میں گونجی. اس شخص کو جھیل کے کنارے لے آنا جس کے پاس تمہاری ماں کی ڈائری ہے. وہ لب کاٹنے لگی، بار بار بیگ کی سٹرپ ٹھیک کرتی. ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. شکریہ. لیے دیے لہجے میں کہتا. وہ پلٹنے لگا. نگاہیں اب پھر سے فون کی اسکرین پر تھیں. وہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی. نہیں، وہ اس سے مدد نہیں لے سکتی. یہ شخص مشکوک لگتا ہے. اگر تم سب کچھ جاننا چاہتی ہو تو اس شخص کو یہاں لے آنا. اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا. کیا اسے اس سے مدد لینی چاہیے؟ لیکن ایسا کیا ہے جو اس شخص سے اس سے ملنا چاہتا ہے؟ اس کا چہرہ مختلف جذبات کے زیر اثر تھا. وہ مسلسل لب کاٹ رہی تھی، بار بار بیگ کو درست کرتی. پھر آخر کار اس نے فیصلہ لیا. رکیں پلیز. وہ وہاں سے نکلنے ہی لگا تھا جب اس کی کھنکتی آواز اس کے کانوں میں گونجی. داؤد سلطان کے چلتے قدم عقب سے آتی اس کی آواز پر رکے. عقب سے بھاگتے قدموں کی آواز آئی. وہ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی. مجھے آپ کی مدد چاہیے. کیسی مدد؟ اس نے آئیبرو جھکائی. میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا. شاید آپ اس پر یقین کر لیں کیونکہ کوئی اور نہیں کر رہا. اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے ایک جھوٹ گھڑا. وہ جانتی تھی اس بات پر اسے مدد مانگنے میں آسانی ہو سکتی ہے. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں.
لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔